ابھی بڑی عجیب بات ہے فواز صاحب، ملک مشکل میں ہے اور کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. میں ابھی 2-3 منٹ رہ گئے لیکن I have to discuss. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے انڈیا کو تو اجازت دی ہوئی ہے، ان کی تو میسائلز کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہیں. دے ہیو اے بیٹر راکٹری پروگرام. جی انڈیا کی میسائلز کین ریچ امریکہ، آز کانٹ. بھارتی لابی کا بھی اثر و رسوخ اس وقت امریکہ کے اندر. دوستوں نمسکار. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان پر سیکشن لگا دیے ہیں اور کہا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھروسہ نہیں، امریکہ پر بھی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. اسی بات کو لے کر پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے بھارت میں ہم سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہیں، لیکن بھارت پر سیکشن امریکہ نہیں لگاتا. دوستوں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا. آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے. نیچے اس کی کمپنیاں جو ہیں وہ ہندوستان سے کس کس شعبے میں تعاون نہیں کر رہی. لاکہیڈ اس کی جو ہے وہ F-21 بنانے کے لیے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں جا رہی ہے. وہاں نیوکلیر سب مرین کے معاہدے ہو رہے ہیں، وہاں سپر ہرکلیس C-130 کے معاہدے ہو رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ ایک طرف یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں ثبوت ہے، اگر میں پڑھنے بیٹھوں تو پورا 1 گھنٹہ گزر جائے گا. جو آپ کی اپنی کمپنیاں آپ کی ناک کے نیچے ہندوستان کے ساتھ کر رہی ہیں. اب کہاں گیا وہ بیلنس آف پاور؟ وہ پاکستان کے لیے جو ہے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں. آلریڈی پاکستان کا جو کلاؤٹ ہے امریکہ میں بہت ہی ریسیڈنگ کلاؤٹ ہے. ریسیڈنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے جو ہے بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر آج سے نہیں 2005 سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ اس کا نیوکلیئر معاملات کے اوپر ایک کلوزنس کا وہ ہے، تو وہاں پر تو پوری طرح تعاون کر رہا ہے. جبکہ پاکستان کا میزائل پروگرام ہو وہ ظاہر اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کا ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام تو یہ کیوں کیا؟ اور ظاہر ہے کہ اس کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ یہی کہیں گے جی کہ یہ تو امریکہ تک پہنچ سکتی ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا تک پہنچ سکتی ہے تو پھر سو واٹ، ہمارا تو ڈیٹرنس ہی انڈیا کا ہے اس کے لیے، تو وہ تو آرگیومنٹ نہیں بنتی سینکشن لگانے کی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے انڈیا کو تو اجازت دی ہوئی ہے، ان کی تو میسائلز کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہیں. دے ہیو اے بیٹر راکٹری پروگرام. انڈیا کی میسائلز کین ریچ امریکہ، آز کانٹ. تو اب بات یہ کہ وائی ڈڈ دے ڈو اٹ. اچھا میری تھیوری ہے وہ یہ ہے، کیا امریکہ چین یا روس سے بھی اسی طرح اسی لہجے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ وجہ پنجابی کا محاورہ ہے جس میں بڑی وزڈم ہے. محاوروں میں دانش ہوتی ہے، صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے. محاورے ہمیں جنم نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں تگڑے دا 70ویں 100. اس کا کیا مطلب ہے کہ تگڑے کا طاقتور کا 70ویں 100، یعنی اس کا 100 ہوتا ہے 7 ضرب 20، 140 کا 100 ہوتا ہے. اس کا کمزور کا 100 کا ہوتا ہے، اس کا 100 140 کا ہوتا ہے. اب اس لہجے میں کوئی بھی امریکن اگر روس کے ساتھ بات کرے جو ایک ٹوٹا ہوا ملک ہے، اس میں وہ ہم سے بھی ملتا جلتا ہے. بنگلہ دیش ادھر ان کا پتہ نہیں کتنی سٹیٹس نکل آئیں، سوویت یونین ہوتا تھا یہ سارا. یا وہ چائنا کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہے؟ یا پھر علامہ اقبال ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور دوسری بات یاد رکھنا، یہ کسی اور چیز کی تیاری بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کی وارننگ. اور اس طرح کے بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کا اثر و رسوخ امریکہ کے اندر بڑھ رہا ہے. اور ہم جب امریکہ سے بات کرتے ہیں تو ہم بھارتی اثر و رسوخ کو مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے، جو کہ ایک حقیقت ہے. البتہ ہمیں حقائق کو امریکہ کے سامنے رکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ انتظامیہ چند ہفتوں کے بعد آنے والی ہے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بیانات اور اقدامات پہ نظر ثانی کرے گی تاکہ امریکہ کی بھی عالمی سطح پہ ساکھ متاثر نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو غلطیاں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کی ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس خطے میں امن کے حوالے سے جو امریکہ کی بیلنس آف پاور اور اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کی کمٹمنٹ ہے وہ اس کو جاری رکھے گا. اور یہ حقائق کہ بھارت کے پاس ایسے بین الاعظمی میزائل ہیں اور ایٹمی آبدوزیں ہیں جو کہ امریکہ کے قریب جا کے امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتی ہیں اور ایٹمی حملہ کر سکتی ہیں، یہ وہ ٹیکنیکل حقائق ہیں جس سے ایک سنجیدہ امریکی اہلکار کو پہلو تہی اور سر پہ نظر نہیں کرنا چاہیے. اور پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کی ضروریات ہیں، جس کا واحد مقصد اس خطے میں امن کو برقرار رکھنا اور بھارتی جارحیت کو